شاہمیر خان صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر بہت سنجیدگی سے اپنے بزنس میٹنگز کر رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ پیچھے سے کوئی بلی کی طرح دبے قدموں آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتا، کسی نے اس کی آنکھوں پر کس کر ہاتھ رکھ دیا۔ آئی ایم گیسنگ کوئی بہت بڑی آفت میرے پیچھے کھڑی ہے، شاہمیر نے سپاٹ لہجے میں کہا، مگر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ غلط آفت نہیں، آپ کی قسمت کھڑی ہے لالا، جنت نے چہک کر کہا اور ہاتھ ہٹائے بغیر اس کے کندھے پر جھک گئی۔ شاہمیر نے جھنجھلا کر اس کے ہاتھ ہٹائے۔ جنت، دیکھ رہی ہوں میں کام کر رہا ہوں، جاؤ یہاں سے ورنہ میں نے ڈانٹ دینا ہے۔ جنت نے ایک لمبا سانس لیا اور میز پر پڑا اس کا مہنگا کافی کا مگ اٹھا کر ایک ہی گھونٹ میں آدھی کافی پی گئی۔ تھو تھو، لالا آپ کتنی کڑوی کافی پیتے ہیں، بالکل آپ کے مزاج جیسی۔ اس نے منہ بناتے ہوئے مگ واپس رکھا۔ شاہمیر نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کرسی گھما کر اسے گھورا۔ تمہیں یہاں کسی نے بلایا ہے اور یہ کافی تمہارے لیے نہیں تھی۔ جنت نے لاپرواہی سے اس کی گود میں اپنا سر رکھا اور صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ بلانے کی ضرورت کسے ہے، میں تو خود چل کر آتی ہوں، جیسے کہکشائیں زمین پر آتی ہیں۔ شاہمیر نے اس کی ناک مروڑی۔ تم کہکشاں نہیں، تم وہ کالی بلی ہو جو راستہ کاٹ جائے تو پورا دن خراب جاتا ہے۔ اب اٹھو یہاں سے، مجھے آفس جانا ہے۔ جنت نے ایک دم اٹھ کر اس کی ٹائی پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ شاہمیر اس کی اس اچانک حرکت پر دنگ رہ گیا۔ آفس نہیں جائیں گے آپ؟ آج آپ مجھے وہ نئی والی فلم دکھانے لے کر جائیں گے، ورنہ میں نے آپ کی اس قیمتی ٹائی سے آپ کا گلا گھونٹ دینا ہے۔ شاہمیر نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے دونوں ہاتھ جکڑ کر اسے بیڈ پر گرایا۔ تمہاری زبان بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے جنت، کسی دن میں نے اسے کینچی سے کاٹ دینا ہے۔ 5 منٹ دے رہا ہوں، اگر تیار ہو کر نیچے نہ آئی تو میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ جنت نے تالی بجائی اور اچھلتی ہوئی باہر سے باہر بھاگی۔ یو آر دی بیسٹ ہیرو لالا، شاہمیر نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اسے پتا تھا کہ اس لڑکی کے سامنے اس کا سارا روب اور دبدبا فیل ہو جاتا ہے، مگر یہی شرارتیں اسے جنت کا اسیر بنائے ہوئے تھے۔ گاڑی ابھی مال کے پارکنگ ایریا میں رکی ہی تھی کہ اچانک جنت تتلی کی طرح باہر نکلی۔ شاہمیر ابھی گاڑی لاک کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا جنت سامنے کھڑے ایک لمبے تڑنگے لڑکے کی طرف بھاگی اور اسے زور سے ہائی کہہ کر ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ شاہمیر کا پارا ایک دم 440 واٹ پر پہنچ گیا۔ وہ لڑکا جنت کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ہنس رہا تھا۔ شاہمیر نے بھاری قدموں سے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی آنکھیں اب غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ جنت، یہ کیا تماشا ہے؟ اس کی آواز کی گرج اتنی بھاری تھی کہ آس پاس کے لوگ مڑ کر دیکھنے لگے۔ جنت نے مسکرا کر تعارف کروانا چاہا، لالا یہ دیکھیں، یہ میرا بیسٹ فرینڈ زہیب ہے، ہم بچپن میں ساتھ کھیلتے تھے۔ شاہمیر نے زہیب کو ایسی خونی نظروں سے دیکھا کہ وہ بیچارہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بچپن ختم ہو گیا ہے اور دوستیاں بھی، گھر چلو ابھی۔ شاہمیر نے ایک جھٹکے سے جنت کی کلائی پکڑی اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ لالا چھوڑیں میرا ہاتھ، سب دیکھ رہے ہیں، پاپ کارن تو لینے دیں۔ جنت نے مزاحمت کی، مگر شاہمیر کا جلال اب قابو سے باہر تھا۔ اس نے اسے گاڑی میں پٹکا اور دھاڑا۔ اب اگر ایک لفظ بھی بولا جنت تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کیا لگتی ہو، گھر چل کر بتاتا ہوں تمہیں۔ شاہمیر نے گاڑی کی رفتار اتنی تیز کر دی تھی کہ جنت کا سانس سینے میں اٹک کر رہ گیا۔ وہ خاموشی سے سسکیاں بھر رہی تھی اور بار بار اپنی کلائی کے نیلے نشان دیکھ رہی تھی جہاں شاہمیر کی انگلیاں چھپ گئی تھیں۔ جیسے ہی گھر پہنچے، شاہمیر نے اسے بازو سے تھاما اور لاؤنج میں صوفے پر لا کر ایک جھٹکے سے بٹھا دیا۔ جنت نے ہمت جمع کر کے سر اٹھایا اور چلائی، آپ بہت برے ہیں لالا، آپ نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی، میں اب کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ شاہمیر نے جو اب تک غصے سے پھنکا رہا تھا، جنت کے لفظ لالا پر ایک دم رک گیا۔ اس نے صوفے کے دونوں ہینڈلز پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے اتنا قریب ہوا کہ ان کی سانسیں ٹکرانے لگیں۔ جنت ڈر کے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ شاہمیر کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور سنجیدگی تھی۔ جنت، ایک بات کان کھول کر سن لو، شاہمیر نے بہت مدھم مگر گہری آواز میں کہا، جس نے جنت کے پورے وجود میں جھرجھری دور آئی۔ آج کے بعد مجھے لالا مت بولا کرو، مجھے یہ لفظ زہر لگتا ہے تمہاری زبان سے، سمجھی تم؟ جنت نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، مگر کیوں؟ آپ ہی تو میرے لالا ہیں، بچپن سے یہی کہتی آ رہی ہوں۔ شاہمیر نے اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک عجیب سے انداز میں مسکرایا، بچپن ختم ہو گیا ہے جنت، اب تم بڑی ہو گئی ہو اور میرا دل اب تمہیں بھائی بن کر میں تحفظ نہیں دینا چاہتا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں وہی مووی دکھانے لے کر جاؤں، پاپ کارن بھی کھلاؤں اور تمہارے سارے نخرے اٹھاؤں، تو تمہیں اس لفظ سے توبہ کرنی ہوگی۔ جنت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اسے شاہمیر کا یہ بدلا ہوا انداز بہت عجیب اور پر اسرار لگ رہا تھا۔ تو پھر میں کیا پکاروں آپ کو؟
اس نے معصومیت سے پوچھا۔ شاہ میر نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ صرف شاہ میر، یا پھر وہ جو تمہارے دل میں میرے لیے جگہ بنا رہا ہے؟ اب جلدی سے جا کر اپنا چہرہ دھو کر آؤ، میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ اور ہاں، وہ زہیب کا ذکر اب دوبارہ میری موجودگی میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں مووی کا کلائمیکس وہیں اس کے منہ پر لکھ دوں گا۔ شاہ میر نے شرارت سے اس کی ناک مروڑی اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکل گیا، جبکہ جنت وہیں بیٹھی اپنا دل تھامے سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی اس کا سخت گیر لالا اب کچھ اور بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنت نے ابھی حیرت کے جھٹکے سے سنبھلنے کی کوشش ہی کی تھی کہ باہر گاڑی کے ہارن کی آواز گونجی۔ یہ شاہ میر کے بابا اور جنت کے تایا جہانگیر خان کی واپسی تھی۔ جنت کے ذہن میں فوراً ایک شرارتی آئیڈیا چمکا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو تھوڑا اور مل اور سرخ کیا، بالوں کو جان بوجھ کر تھوڑا بکھیر دیا اور ایک لمبا سانس بھر کر رونے کی والی صورت بنا لی۔ شاہ میر ابھی ہال کے بیچ میں کھڑا اپنی گھڑی درست کر رہا تھا کہ جہانگیر خان اندر داخل ہوئے۔ ارے میری گڑیا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ جہانگیر خان نے جنت کو اداس دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ جنت نے موقع پاتے ہی ایک زوردار سسکی لی اور دوڑ کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ تایا ابو، آپ کے اس لاڈلے بیٹے نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، اس نے میری کلائی کا کیا حال کیا ہے، جیسے میں کوئی کالج کی اسٹوڈنٹ نہیں، ان کے گھر کی قیدی ہوں۔ جنت نے اپنی کلائی ان کے سامنے کر دی، جہاں ہلکی سی سرخی اب بھی باقی تھی۔ شاہ میر نے فوراً ماتھے پر ہاتھ مارا، اسے پتا تھا کہ اب اس کی شامت آنے والی ہے۔ شاہ میر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس کا خیال رکھنا، اسے ڈرانا نہیں۔ جہانگیر خان نے غصے سے شاہ میر کو گھورا۔ شاہ میر نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ بابا، یہ آدھی بات بتا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ باہر کسی طرح، لیکن جنت نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ تایا ابو، یہ مجھے فلم دکھانے کا وعدہ کر کے اب کہہ رہے ہیں کہ گھر بیٹھو، اور تو اور اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں لالا بھی نہ پکاروں۔ بھلا یہ کوئی بات ہوئی؟ میں تو انہیں لالا ہی کہوں گی۔ لالا لالا لالا۔ جنت نے شاہ میر کی طرف دیکھ کر زبان چڑھائی اور جہانگیر خان کے پیچھے چھپ گئی۔ جہانگیر خان اور چڑھائی پر شاہ میر کی طرف ایک سخت نظر ڈالی۔ شاہ میر، اگر میری بیٹی فلم دیکھنا چاہتی ہے تو تم اسے ابھی لے کر جاؤ گے، اور خبردار جو اسے دوبارہ تنگ کیا، اور رہی بات پکارنے کی تو یہ جو مرضی کہے، تم اسے حکم نہیں دے سکتے۔ جنت نے تایا ابو کے پیچھے سے شاہ میر کو آنکھ ماری اور وکٹری کا نشان بنایا۔ شاہ میر دانت پیستے ہوئے اپنی ہنسی ضبط کرنے لگا، اسے اندازہ تھا کہ یہ لڑکی اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ ٹھیک ہے بابا، آپ کی حکم سر آنکھوں پر لے جاتا ہوں اسے، شاہ میر نے مصنوعی شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا، مگر اس کی نظریں جنت پر جمی تھیں جو اب ایک فاتحانہ انداز میں کچن کی طرف بھاگ رہی تھی تاکہ پاپ کارن کے لیے پیسے اینٹ سکے۔ جب جہانگیر خان اپنے کمرے کی طرف بڑھے تو شاہ میر نے تیزی سے جنت کا راستہ روکا اور اسے دیوار اور اپنے بازو کے درمیان قید کر لیا۔ بہت بڑی ڈرامے باز ہو تم جنت، بابا کو بیچ میں لے آئی نا؟ شاہ میر کی آواز میں اب ایک شرارتی بھاری پن تھا۔ جنت نے سینہ تان کر جواب دیا، ہاں تو آپ نے بھی تو مجھے ڈرایا تھا نا، اب چلیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ شاہ میر نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر بہت دھیمے لہجے میں کہا، فلم تو میں دکھاؤں گا جنت، مگر یاد رکھنا وہاں بابا نہیں ہوں گے، صرف میں اور تم ہوں گے، اور وہاں تمہاری یہ لالا والی گردان میں کیسے بند کرواتا ہوں یہ تم خود دیکھ لینا۔ اس نے ایک عجیب سے گہرے انداز میں جنت کی آنکھوں میں جھانکا، جس سے جنت کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ شاہ میر نے مسکراتے ہوئے اسے راستہ دیا اور خود گاڑی کی چابی انگلی پر گھماتے ہوئے بار کی طرف بڑھ گیا۔ جنت وہیں کھڑی سوچنے لگی کہ اس نے شاہ میر کو چھیڑ کر کہیں کوئی بڑی مشکل کو تو مول نہیں لے لیا۔ شاہ میر نے گاڑی سٹارٹ کی اور غصے بھری نظروں سے جنت کو دیکھا، جو اب بڑی فاتحانہ مسکراہٹ لیے سیٹ بیلٹ باندھ رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا فلم دیکھنے کا؟ تو چلو پھر آج تمہیں ایسی فلم دکھاؤں گا کہ تم کلائمیکس بھول جاؤ گی۔ شاہ میر نے بڑبڑاتے ہوئے گاڑی پوری رفتار سے سڑک پر دوڑا دی۔ سنیما ہال پہنچتے ہی شاہ میر نے بڑی مہارت سے VIP کیبن بک کروایا، جہاں صرف 2 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی اور خاموشی کا راج تھا۔ جنت ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پاپ کارن کا بڑا ٹب اٹھائے اندر داخل ہوئی، اور وہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ اس نے تایا ابو کی مدد سے شاہ میر کو ہرا دیا ہے۔ جیسے ہی فلم شروع ہوئی اور ہال کی لائٹس مدھم ہوئی، جنت نے ایک بڑا پاپ کارن منہ میں ڈالا اور شاہ میر کی طرف بڑھایا۔ لالا، آپ ہی لینا، بہت یمی ہے۔ شاہ میر نے پاپ کارن لینے کی بجائے جنت کا وہ ہاتھ پکڑ لیا اور اسے نہایت مضبوطی سے اپنی طرف کھینچا۔ جنت اچھل کر شاہ میر کے بالکل قریب ہوئی، ان کے درمیان اب 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں رہا تھا۔ شاہ میر، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پاپ کارن گر جائیں گے، جنت نے گھبرا کر کہا اور پیچھے ہٹنا چاہا، مگر شاہ میر کا بازو اس کی کمر کے گرد کسی زنجیر کی طرح کس گیا۔
میں نے گھر میں کیا کہا تھا جنت؟ شامیر کی آواز فلم کے میوزک کے درمیان ایک سحر انگیز سرگوشی کی طرح اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ لالا مت بولو مجھے، تمہیں کیا لگا تھا کہ بابا کے سامنے ڈرامہ کر کے تم بچ جاؤ گی؟ شاہمیر نے اس کے چہرے کے اتنا قریب ہو کر کہا کہ جنت کو اپنی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہوئی۔ مگر لالا، جنت نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ شاہمیر نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ ایک بار اور یہ لفظ نکلا نا تو میں بھول جاؤں گا کہ ہم پبلک پلیس پر بیٹھے ہیں۔ اس نے جنت کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب شرارت کی جگہ صرف ایک خوف اور ایک انجانی سی تڑپ تھی۔ شاہمیر نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور اس کے کان کے پاس جھک کر نہایت ہی بولڈ انداز میں بولا، اب اگر فلم دیکھنی ہے تو صرف شاہمیر پکارو، ورنہ یہ فلم یہیں رک جائے گی اور میرا جنون شروع ہو جائے گا۔ جنت کا چہرہ شرم اور گھبراہٹ سے تپنے لگا۔ اسے شاہمیر کا یہ روپ بالکل نیا اور بہت زیادہ پرکشش لگ رہا تھا۔ شاہمیر چھوڑی، مجھے کوئی دیکھ لے گا۔ اس نے بمشکل سرگوشی کی۔ شاہمیر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے گرفت ڈھیلی نہیں کی بلکہ اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکا لیا۔ ایسے ہی سیدھی راہ پر رہا کرو، تو میں بہت پیارا ہوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں۔ اب خاموشی سے فلم دیکھو اور ہاں، ہاتھ میرا پکڑے رکھنا تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم کس کے حصار میں بیٹھی ہو۔ پوری فلم کے دوران جنت کی نظریں اسکرین پر جمی تھی مگر اس کا دل شاہمیر کی قربت کی گرفت میں تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا سخت گیر لالا اب اس کے لیے مجازی خدا بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی گاڑی گھر کے پورچ میں رکی، جنت نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر دروازہ کھولا اور تقریباً بھاگتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ شاہمیر ابھی گاڑی کی چابی نکال ہی رہا تھا کہ اسے اندر سے جنت کی اونچی اونچی سسکیوں اور دہائیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا، یا اللہ، یہ لڑکی ہے یا کوئی چلتا پھرتا ڈرامہ تھیٹر؟ شاہمیر بڑبڑاتا ہوا تیزی سے اندر بڑھا۔ اندر کا منظر دیدنی تھا۔ جنت تایا ابو، جہانگیر اور تائی جان کے بیچوں بیچ صوفے پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی، جبکہ تائی جان پریشانی میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تائی جان میں مر جاتی تو اچھا تھا۔ تایا ابو دیکھے نا اپنے بیٹے کو، سنیما ہال میں مجھے دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر میں نے انہیں لالا کہا تو وہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر دیں گے۔ سب کے سامنے میرا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا کہ ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ جنت نے اپنی کلائی ایک بار پھر تایا ابو کے سامنے لہرا دی، جس پر شاہمیر کی مضبوط گرفت کے سرخ نشان اب بھی واضح تھے۔ جہانگیر خان کا پارا ایک بار پھر ہائی ہو گیا۔ جیسے ہی شاہمیر لاؤنج میں داخل ہوا، انہوں نے گرج کر کہا، شاہمیر، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ تم وہاں بھی باز نہیں آئے؟ کیا کہا تم نے اسے لالا کہنے سے کیوں روک رہے ہو تم؟ شاہمیر نے ایک نظر جنت کو دیکھا جو تائی جان کے دوپٹے میں منہ چھپائے تایا ابو کے پیچھے سے اسے انگوٹھا دکھا رہی تھی اور آنکھ مار کر چھیڑ رہی تھی۔ بابا، یہ لڑکی صریحاً جھوٹ بول رہی ہے، میں نے بس اسے تھوڑا سا سمجھایا تھا۔ شاہمیر نے صفائی دینی چاہی مگر تائی جان نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ سمجھایا تھا یا ڈرایا تھا؟ شاہمیر، یہ ہماری اکلوتی جان ہے، اگر اسے دوبارہ تمہاری وجہ سے آنسو بہاتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور جنت بیٹی، تم بالکل فکر نہ کرو، یہ تمہیں لالا ہی لگے گا، تم اسے لالا ہی پکارو گی، سمجھ گئے شاہمیر؟ جنت نے تائی جان کے گلے لگتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، اور تائی جان، اگر اس نے مجھے پھر سے ہراساں کیا یا دھمکایا تو؟ تایا ابو نے شاہمیر کی طرف غصے سے دیکھا۔ تو پھر شاہمیر اس گھر میں نہیں رہے گا۔ شاہمیر، جاؤ اپنے کمرے میں اور آج کا ڈنر تمہیں نہیں ملے گا، یہی تمہاری سزا ہے۔ جنت نے منہ دبا کر اپنی ہنسی روکی اور شاہمیر کی طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھا۔ شاہمیر نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا مگر بڑوں کے سامنے وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا مگر جیسے ہی وہ جنت کے قریب سے گزرا وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور نہایت ہی دھیمی آواز میں، جو صرف جنت کو سنائی دے، سرگوشی کی، بہت اچھا کھیل کھیل رہی ہو جنت، تایا اور تائی کو ڈھال بنا کر تم نے آج کی جنگ تو جیت لی، مگر یاد رکھنا رات کو جب سب سو جائیں گے اور میں تمہارے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آؤں گا، تب تمہارے یہ تایا ابو تمہیں بچانے نہیں آئیں گے۔ تب دیکھتے ہیں تمہاری یہ زبان لالا پکارتی ہے یا معافی مانگتی ہے۔ شاہمیر کی اس خطرناک اور تیکھی سرگوشی نے جنت کے چہرے سے ساری مسکراہٹ اڑا دی اور اس کے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی جبکہ شاہمیر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ شاہمیر اپنے کمرے میں پہنچ کر بے چین تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اب اس معاملے کو مذاق یا ڈرانے دھمکانے سے آگے بڑھ کر حل کرنا ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ جنت کی یہ بچکانہ حرکتیں اور شکایتیں اسے ہمیشہ کے لیے اس سے دور کر دیں گی اگر اس نے اپنے دل کی بات نہ کہی۔ وہ ہمت کر کے نیچے آیا اور سیدھا تایا ابو جہانگیر خان کے اسٹڈی روم میں داخل ہو گیا جہاں وہ اکیلے بیٹھے کوئی فائل دیکھ رہے تھے۔ بابا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شاہمیر کی آواز میں وہ سنجیدگی تھی جو جہانگیر خان نے
پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ انہوں نے اینک اتار کر شاہ میر کی طرف دیکھا۔ ہاں بولو، ابھی بھی اپنی حرکتوں پر پچھتاوا نہیں ہوا؟ شاہ میر نے ایک گہرا سانس لیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، بابا میں جنت سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا رشتہ اس کی ماں سے مانگیں۔ جہانگیر خان کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر میز پر گری اور وہ حیرت سے بت بنے شاہ میر کو دیکھنے لگے۔ کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو شاہ میر کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ جہانگیر خان کی آواز میں غصہ اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ شاہ میر نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے، میں جنت کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں بابا۔ جہانگیر خان ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھے اور میز پر پڑا زور سے ہاتھ مارا۔ پاگل ہو گئی ہو تم شاہ میر، اپنا ہوش کھو بیٹھے ہو؟ وہ بچی ہے، تم سے پورے 10 سال چھوٹی ہے، اس نے ابھی زندگی دیکھی ہی نہیں اور تم نے اسے اپنی ملکیت سمجھ لیا۔ اس بات کو ابھی اسی وقت اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ میری بھتیجی ہے، میری بیٹیوں جیسی ہے۔ میں اس کے بچپن اور اس کی معصومیت کا سودا تمہارے جنون کے ساتھ کبھی نہیں کروں گا۔ بابا، عمر کا فرق محبت میں رکاوٹ نہیں ہوتا، میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ شاہ میر نے التجا کی مگر جہانگیر خان کا غصہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا۔ خوشی؟ تم نے تو اسے ابھی سے ڈرانا شروع کر دیا ہے۔ وہ تمہیں لالا کہتی ہے، وہ تمہیں ایک بھائی، ایک محافظ کی نظر سے دیکھتی ہے اور تم اس کے اس پاکیزہ رشتے کو مٹانا چاہتے ہو۔ شاہ میر، خبردار جو دوبارہ یہ بات تمہاری زبان پر آئی، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ جاؤ یہاں سے اور اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ شاہ میر خاموشی سے سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا دل پاش پاش ہو چکا تھا مگر آنکھوں میں وہی پرانی ضد اب بھی قائم تھی۔ جیسے وہی کوریڈور میں مڑا، سامنے جنت کھڑی تھی جس نے تایا ابو کی دہاڑ سن لی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ شرارت غائب تھی اور وہ صدمے سے شاہ میر کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ میر اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک پل کے لیے رکا اور نہایت ہی سرد لہجے میں بولا، سن لیا تم نے جنت، 10 سال کا فرق ہے ہمارے بیچ، اسی لیے بابا نے انکار کر دیا، مگر یاد رکھنا میں نے آج تک جو چیز مانگی ہے وہ چھین کر لینا بھی جانتا ہوں۔ اگر بابا نہیں مانے تو میں تمہیں اس گھر سے اٹھا کر لے جاؤں گا، تمہیں، مگر میں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ جنت کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے اسے اپنے مستقبل خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس کا لالا اب واقعی اس کا لالا نہیں رہا۔ شاہ میر کے جانے کے بعد جنت وہیں کوریڈور میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے اپنے دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تایا ابو کی باتیں اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ وہ تم سے 10 سال بڑا ہے، وہ بچی ہے۔ جنت کو پہلی بار احساس ہوا کہ جسے وہ اب تک ایک شرارت یا شاہ میر کی صرف ایک ڈانٹ سمجھ رہی تھی، وہ دراصل ایک ایسا طوفان تھا جو اس کی پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور اندر سے دروازہ بند کر کے بستر پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ اسے شاہ میر کی وہ آخری بات یاد آ رہی تھی، میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اسے اب شاہ میر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ شاہ میر جو کبھی اس کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا اب اسے ایک شکاری کی طرح لگ رہا تھا۔ اگلے 2 دن گھر کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ شاہ میر نے سب سے بات کرنا بند کر دی تھی۔ وہ نہ تو ناشتے پر آتا اور نہ ہی ڈنر پر کسی کے ساتھ بیٹھتا۔ جہانگیر خان بھی خاموش تھے مگر ان کی نظریں مسلسل شاہ میر کا پیچھا کر رہی تھی۔ جنت نے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا۔ وہ اب شاہ میر کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ تیسری رات جب پورا گھر نیند کی آغوش میں تھا، جنت کو اپنے کمرے کی کھڑکی پر دستک سنائی دی۔ وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ باہر گپ اندھیرا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ اس نے ہمت کر کے کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو سامنے شاہ میر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں جاگنے کی وجہ سے سرخ لگ رہی تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سی وحشت تھی۔ کھڑکی کھولو جنت، ورنہ میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا اور پھر پورا گھر جاگ جائے گا۔ شاہ میر کی آواز میں وہ سردی تھی جس نے جنت کو کپکپا دیا۔ جنت نے کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کھولی۔ شاہ میر ایک جھٹکے سے اندر داخل ہوا اور جنت کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ تم مجھ سے چھپ رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ بابا کے انکار کے بعد میں خاموش بیٹھ جاؤں گا؟ جنت نے سسکتے ہوئے کہا، لالا پلیز، تایا ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں، میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا، آپ میرے بھائیوں کی طرح ہے۔ شاہ میر نے اس کا بازو اتنی سختی سے مروڑا کہ جنت کی سسکی نکل گئی۔ خبردار جو دوبارہ بھائی کا لفظ استعمال کیا، میں نے کہا تھا نا کہ بچپن ختم ہو چکا ہے۔ اب میری بات غور سے سنو، کل میں تمہیں یہاں سے لے کر جا رہا ہوں، میں نے سب انتظام کر لیا ہے، ہم شہر سے دور چلے جائیں گے جہاں کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکے گا۔ شاہ میر نے اس کے ماتھے پر اپنی پیشانی ٹکا کر نہایت ہی جنونی انداز میں کہا۔ جنت کے ہوش اڑ گئے۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں تایا ابو کو سب بتا دوں گی۔ شاہ میر نے ایک وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کو چھوا۔ بتا تو جنت، مگر یاد رکھنا اگر میں یہاں سے اکیلا گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گا، اور اگر میں مرا تو تمہیں بھی ساتھ لے کر مروں گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، کل رات 12 بجے میں باہر تمہارا انتظار کروں گا۔ اگر تم نہ آئی
تو میں گھر کے اندر وہ تماشا کروں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ شاہ میر اسی طرح خاموشی سے کھڑکی سے باہر نکل گیا، پیچھے جنت کو ایک ایسے بھنور میں چھوڑ کر جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ رات بھر جاگتی رہی، ایک طرف اس کا خاندان تھا اور دوسری طرف شاہ میر کا وہ پاگل پن جو اسے تباہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر اپنی جان بچائے یا اپنی عزت اور خاندان کی ساکھ۔ شاہ میر کی بجائے جنت وہیں کوریڈور میں ساکت کھڑی رہ گئی، اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تایا ابو کی باتیں اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھیں۔ وہ تم سے 10 سال بڑا ہے، وہ بچی ہے۔ جنت کو پہلی بار احساس ہوا کہ جسے وہ اب تک ایک شرارت یا شاہ میر کی صرف ایک ڈانٹ سمجھ رہی تھی، وہ دراصل ایک ایسا طوفان تھا جو اس کی پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور اندر سے دروازہ بند کر کے بستر پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسے شاہ میر کی وہ آخری بات یاد آ رہی تھی، میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اسے اب شاہ میر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ شاہ میر جو کبھی اس کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا اب اسے ایک شکاری کی طرح لگ رہا تھا۔ اگلے 2 دن گھر کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ شاہ میر نے سب سے بات کرنا بند کر دی تھی، وہ نہ تو ناشتے پر آتا اور نہ ہی ڈنر پر کسی کے ساتھ بیٹھتا۔ جہانگیر خان بھی خاموش تھے مگر اس کی نظریں مسلسل شاہ میر کا پیچھا کر رہی تھی۔ جنت نے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا، وہ اب شاہ میر کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ تیسری رات جب پورا گھر نیند کی آغوش میں تھا، جنت کو اپنے کمرے کی کھڑکی پر دستک سنائی دی۔ وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی، باہر گھپ اندھیرا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ اس نے ہمت کر کے کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو سامنے شاہ میر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی اور چہرے پر ایک عجیب سی وحشت تھی۔ کھڑکی کھولو جنت، ورنہ میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا اور پھر پورا گھر جاگ جائے گا۔ شاہ میر کی آواز میں وہ سردی تھی جس نے جنت کو کپکپا دیا۔ جنت نے کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کھولی۔ شاہ میر ایک جھٹکے سے اندر داخل ہوا اور جنت کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ تم مجھ سے چھپ رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ بابا کے انکار کے بعد میں خاموش بیٹھ جاؤں گا؟ جنت نے سسکتے ہوئے کہا، لالا پلیز، تایا ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں، میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا، آپ میرے بھائیوں کی طرح ہیں۔ شاہ میر نے اس کا بازو اتنی سختی سے مروڑا کہ جنت کی سسکی نکل گئی۔ خبردار جو دوبارہ بھائی کا لفظ استعمال کیا، میں نے کہا تھا نا کہ تم بچپن میں ہی ختم ہو چکا ہے سب کچھ۔ اب میری بات غور سے سنو، کل میں تمہیں یہاں سے لے کر جا رہا ہوں، میں نے سب انتظام کر لیا ہے، ہم شہر سے دور چلے جائیں گے جہاں کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکے گا۔ شاہ میر نے اس کے ماتھے پر اپنی پیشانی ٹکا کر نہایت ہی جنونی انداز میں کہا۔ جنت کے ہوش اڑ گئے۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں تایا ابو کو سب کچھ بتا دوں گی۔ شاہ میر نے ایک وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کو چھوا۔ بتا دو جنت، مگر یاد رکھنا اگر میں یہاں سے اکیلا گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گا، اور اگر میں مرا تو تمہیں بھی ساتھ لے کر مروں گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ کل رات 12 بجے تک میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اگر تم نہ آئی تو اس گھر کے اندر وہ تماشا کروں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ شاہ میر اسی طرح خاموشی سے کھڑکی سے باہر نکل گیا، پیچھے جنت کو ایک ایسے بھون میں چھوڑ کر جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ رات بھر جاگتی رہی، ایک طرف اس کا خاندان تھا اور دوسری طرف شاہ میر کا وہ پاگل پن جو اسے تباہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر اپنی جان بچائے یا اپنی عزت اور خاندان کی ساکھ۔ اگلی صبح جنت جب سو کر اٹھی تو اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں بلکہ ایک عجیب سا عزم تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شاہ میر کو باغی ہونے دے گی اور نہ ہی خود کو کسی بند گلی میں دھکیلے گی۔ وہ جانتی تھی کہ تایا ابو سے کتنا پیار کرتے ہیں اور ان کی کمزوری صرف جنت کے آنسو اور اس کی خوشی ہے۔ جنت سیدھی تایا ابو کے کمرے میں گئی جہاں وہ جائے نماز پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ جنت خاموشی سے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ جہانگیر خان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا میری گڑیا، اب تک ناراض ہو شاہ میر سے؟ جنت نے نفی میں سر ہلایا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولنا شروع کیا۔ تایا ابو، میں ناراض نہیں ہوں، میں تو پریشان ہوں۔ آپ نے شاہ میر لالا کو اتنا ڈانٹا، انہیں گھر سے نکالنے کی بات کی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ان کے بغیر خوش رہ پاؤں گی؟ جہانگیر خان چونک گئے۔ بیٹی، وہ تم سے بہت بڑا ہے، اس کا مزاج کتنا سخت ہے تم دیکھ ہی رہی ہو، میں تمہاری زندگی کسی جنونی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ جنت نے تایا ابو کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ تایا ابو وہ جنونی اس لیے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، بچپن سے لے کر آج تک انہوں نے میری ہر ضد پوری کی، مجھے ہر تکلیف سے بچایا۔ ہاں، وہ کبھی کبھی غصہ کر جاتے ہیں مگر ان کا غصہ صرف میری فکر میں ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ 10 سال بڑے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے نا، وہ مجھے ایک بچے کی طرح سنبھال کر رکھیں گے، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ جہانگیر خان خاموشی سے اپنی بھتیجی کی باتیں سن رہے تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جنت اتنی گہرائی سے سوچ رہی ہے۔
جنت نے اپنی بات جاری رکھی، اگر آپ نے انکار کر دیا تو شامیر لالا خود کو برباد کر لیں گے، اور اگر وہ برباد ہوئے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ کیا آپ اپنی بیٹی کا گھر اپنے ہی بیٹے کے ساتھ نہیں بسانا چاہتے؟ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کہ میں انہیں سدھار لوں گی؟ جنت نے معصومیت سے تایا ابو کی طرف دیکھا تو ان کا دل پگھلنے لگا۔ لیکن جنت، تم تو اسے لالا کہتی تھی۔ جہانگیر خان نے آخری کوشش کی۔ جنت نے تھوڑا شرما کر نظریں جھکائیں اور مسکرا کر بولی، نام بدلنے میں کتنا وقت لگتا ہے تایا ابو؟ بس اب دعا چاہیے آپ کی، پھر لالا سے شامیر تک کا سفر میں خود طے کر لوں گی۔ جہانگیر خان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ انہیں سکون ہوا کہ یہ رشتہ زبردستی نہیں بلکہ جنت کی اپنی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اسی وقت شامیر جو دروازے کے باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ ڈرا دھمکا کر حاصل کرنا چاہتا تھا، اس نے اتنی آسانی سے اس کے لیے راستہ ہموار کر دیا ہے۔ جیسے ہی جہانگیر خان نے پکارا، شامیر اندر آؤ، شامیر لرزتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ جہانگیر خان نے شامیر کا ہاتھ پکڑا اور جنت کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ شامیر، میں ہار گیا اپنی بیٹی کے سامنے، میں تمہیں یہ امانت سونپ رہا ہوں، مگر یاد رکھنا اگر اس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو تمہاری وجہ سے آیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شامیر نے جھک کر اپنے باپ کا ہاتھ چوما اور پھر جنت کی طرف دیکھا جو اب شرارت سے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اب خوش ہو؟ شامیر نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جنت نے تایا ابو کے پیچھے چھپ کر آہستہ سے کہا، خوش تو ہوں، مگر یاد رکھیے گا اب مووی دکھانے کے ساتھ ساتھ پاپ کارن کے 2 ٹب ملیں گے، اور لالا کہنے پر پابندی صرف آپ کے لیے ہے۔ تایا ابو کے سامنے میں اب بھی آپ کی چھوٹی بہن ہی بنوں گی تاکہ آپ کو ڈانٹ پڑتی رہے۔ شامیر ہنس پڑا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی آفت اب اس کی زندگی کی راحت بننے والی ہے۔ گھر کا وہ تناؤ اب کہکہوں میں بدل چکا تھا، اور محبت نے جنون کو شکست دے کر ایک خوبصورت بندھن کی بنیاد رکھ دی تھی۔ رشتہ پکا ہونے کے اگلے ہی دن شامیر نے جنت کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ جنت سے سمجھ رہی تھی کہ اب شامیر بہت پیار دکھائے گا، مگر چاؤ سے وہ تیار ہو کر نیچے پہنچی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، شامیر نے دروازہ لاک کیا اور کرسی پر بیٹھ کر بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ بیٹھو جنت، کچھ اصول طے کرنے ہیں۔ شامیر کی آواز وہی پرانی گھن گرج رہی تھی۔ جنت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اصول؟ لالا، میرا مطلب ہے شامیر، ابھی تو منگنی بھی نہیں ہوئی۔ شامیر ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر اس کے دوپٹے کا پلو انگلی پر لپیٹا۔ پہلا اصول، آج کے بعد تم یہ ہاف سلیوز والے کپڑے نہیں پہنو گی، مجھے نہیں پسند کہ کوئی تمہاری کلائیوں کو بھی دیکھے۔ دوسرا اصول، یونیورسٹی سے سیدھا گھر آؤ گی، کسی سہیلی کے ساتھ شاپنگ پر جانے کی ضرورت نہیں، جو چاہیے میں لا کر دوں گا۔ اور تیسرا سب سے اہم اصول، تمہارے موبائل سے زہیب اور باقی تمام لڑکوں کے نمبرز ابھی اسی وقت ڈیلیٹ ہوں گے۔ شامیر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ موبائل دو اپنا۔ جنت کا پارا ہائی ہو گیا۔ یہ منگنی ہو رہی ہے یا مجھے جیل بھیجا جا رہا ہے؟ شامیر، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، اور زہیب میرا بچپن کا دوست ہے، میں اس کا نمبر ڈیلیٹ نہیں کروں گی۔ جنت نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر شامیر نے اسے دیوار سے لگا دیا اور اس کے چہرے پر جھک کر نہایت ہی شفاف لہجے میں بولا، تم اب صرف میری جنت ہو، اور میں اپنی چیز میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ اگر تم نے پیار سے نمبر ڈیلیٹ نہیں کیا تو میں زہیب کا وہ حال کروں گا کہ تم خود اس کا نمبر بلاک کر دو گی۔ جنت کی آنکھوں میں غصے کے آنسو آ گئے۔ آپ بدلے نہیں ہیں، آپ وہی ضدی اور بدتمیز انسان ہیں۔ میں تایا ابو کو جا کر سب کچھ بتا دوں گی کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شامیر نے ایک وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے لرزتے لبوں کو دیکھا۔ بتا دو، مگر اب بابا نہیں مانیں گے، کیونکہ اب میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ ہماری منگنی کل ہی ہوگی۔ اب جاؤ اور تیار ہو جاؤ، کل سے تمہاری یہ آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے۔ شامیر نے اس کے ماتھے پر سختی سے اپنے لب رکھے اور اسے چھوڑ دیا۔ جنت روتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ رات کو جب منگنی کی تقریب کی تیاریاں ہو رہی تھیں، جنت نے بدلہ لینے کا ایک خطرناک پلان بنایا۔ اس نے شامیر کے موبائل سے اس کی بزنس میٹنگ کی اہم فائلز ڈیلیٹ کر دیں اور اس کی سب سے مہنگی شیروانی پر سیاہی گرا دی۔ جب شامیر تیار ہونے لگا اور اپنی شیروانی کی حالت دیکھی تو پورے گھر میں اس کی دھاڑ سنائی دی۔ وہ غصے میں پاگل ہو کر جنت کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں جنت بڑی معصومیت سے آئینے کے سامنے تیار ہو رہی تھی۔ شامیر نے دروازہ اتنی زور سے کھولا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ جنت، یہ کیا بدتمیزی ہے، میری شیروانی کا یہ حال کس نے کیا؟ شامیر نے وہ سیاہی سے بھری شیروانی اس کے سامنے پھینکی۔ جنت نے آئینے میں سے اسے دیکھ کر ایک زہری مسکراہٹ دی۔ او، شاید کسی کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہوگا شامیر، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے میری یونیورسٹی کی آزادی کا راستہ کاٹا ہے۔ اب منگنی پر یہ پہن کر جائیے گا، بہت سوٹ کرے گی آپ کے مزاج پر۔ شامیر نے دانت پیستے ہوئے اس کا بازو جکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے چہرے پر غصے کی شدت سے رگیں تن گئیں۔
تم نے آگ سے کھیلنے کی کوشش کی ہے جنت، اب اس منگنی کی رات جو سزا میں تمہیں دوں گا وہ تم کبھی نہیں بھولو گی۔ منگنی کی تقریب شروع ہو چکی تھی، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور جنت سرخ رنگ کے بھاری جوڑوں میں ملبوس اپنے کمرے میں بیٹھی شامیر کے اس دھمکی بھرے سوچ سے کانپ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ تایا ابو کے سامنے وہ ابھی محفوظ ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ شامیر خان آج اپنی حدیں پار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اچانک تائی جان کمرے میں داخل ہوئی، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور خاموشی کے ملے جلے اثرات تھے۔ جنت بیٹی، شامیر کے بابا نے فیصلہ بدل دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب رشتہ ہو ہی گیا ہے تو منگنی کیسی، آج ہی نکاح ہوگا۔ جنت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر تائی جان اسے سنبھال کر نیچے لے گئی۔ لاؤنج میں شامیر سیاہ شیروانی میں ملبوس کسی بادشاہ کی طرح صوفے پر بیٹھا تھا، اس کی نظریں سیدھی جنت پر تھی جن میں ایک فاتحانہ چمک رقص کر رہی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ جنت کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح سینے میں دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے 3 بار قبول ہے کہا اور دستخط کر دیے۔ اسے لگا تھا کہ شاید اب بھی رخصتی میں وقت ہے، مگر شامیر نے تایا ابو کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بابا، میں اسے ابھی اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ رخصتی کی کیا ضرورت ہے جب یہ گھر ہی اس کا ہے؟ تایا ابو نے مسکرا کر اسے اجازت دے دی اور شامیر نے سب کے سامنے جنت کا ہاتھ تھاما اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ جیسے ہی شامیر نے اپنے کمرے کا بھاری دروازہ بند کر کے اسے لاک کیا، جنت کی سسکیاں بند گئیں۔ آپ نے یہ دھوکہ ہے شامیر، آپ نے تایا ابو کو کیسے منایا؟ شامیر نے اپنی شیروانی کا کالر ڈھیلا کیا اور ایک وحشیانہ قدم بڑھا کر اس کے اتنا قریب ہوا کہ جنت کا سانس رک گیا۔ یہ دھوکہ نہیں، یہ میری جیت ہے۔ جنت، تم نے میری شیروانی خراب کی تھی نا، تم نے میرے اصول توڑنے کی کوشش کی تھی۔ اب دیکھو، تم اب قانونی طور پر میری بیوی ہو، میری ملکیت ہو، اور اب اس کمرے سے باہر جانے کا راستہ صرف میری مرضی سے کھلے گا۔ شامیر نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا۔ تم کہتی تھی نا کہ تم اپنی مرضی کی مالک ہو، اب بولو کہاں ہے تمہاری وہ مرضی؟ اب اس کمرے میں صرف میرا حکم چلے گا۔ اس نے جنت کو کمر سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا، اس کے چہرے پر جھک کر نہایتی بولڈ انداز میں سرگوشی کی۔ آج کی رات میں تمہیں بتاؤں گا کہ شامیر خان سے دشمنی مول لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تم نے مجھے لالا کہہ کر جو پردہ رکھا تھا وہ میں نے آج نکاح کے کاغذات سے چاک کر دیا ہے۔ اب یہاں کوئی بھائی نہیں ہے، صرف تمہارا شوہر ہے جس کا حق تم پر تمہاری جان سے بھی زیادہ ہے۔ جنت نے تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے۔ شامیر پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ شامیر نے اس کی باہیں جکڑ لیں اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے ایک سرد لہجے میں بولا، ڈرنا تو ابھی شروع کیا ہے تم نے جنت، ابھی تو پوری رات باقی ہے، اور میرا وہ انتقام بھی جو تم نے میری غیرت کو چیلنج کر کے بھڑکایا تھا۔ اب رونا بند کرو اور اپنی قسمت کو تسلیم کر لو، کیونکہ اب تم شامیر کے حصار سے کبھی آزاد نہیں ہو سکو گی۔ اس نے اس کی بازوؤں میں بھر کر بیڈ کے قریب کیا جہاں گلابوں کی مہک اب جنت کو دم گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شامیر نے جیسے ہی جنت کو بیڈ پر بٹھایا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ کسی ڈری ہوئی چڑیا کی طرح کانپ رہی تھی۔ شامیر کے اندر کا وہ غصہ جو اب تک لاوے کی طرح ابل رہا تھا، جنت کی ایک ہچکی پر جیسے برف بن کر پگھل گیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی شیروانی کے بٹن کھول کر بیٹھ کے اس کے بالکل قریب فرش پر بیٹھ گیا تاکہ اس کی نظریں جنت کے جھکے ہوئے چہرے کے برابر آ جائیں۔ جنت، میری طرف دیکھو۔ شامیر کی آواز اب وہ دھار نہیں رہی تھی، بلکہ اس میں ایک ایسی مٹھاس اور درد تھا جس نے جنت کو چونکا دیا۔ اس نے لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو شامیر کی آنکھوں میں وحشت کی جگہ صرف بے پناہ محبت اور پچھتاوا تھا۔ شامیر نے نہایتی نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے جو ابھی تک برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں تکلیف دوں گا؟ جنت، تم تو میری وہ دعا ہو جسے پانے کے لیے میں نے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر آنسو بہائے ہیں۔ میرا غصہ، میری یہ سختی، یہ سب صرف اس لیے تھا کیونکہ میں تمہیں کھونے کے تصور سے بھی مر جاتا ہوں۔ جنت نے اپنی سسکی روکی اور تھوڑی ہمت جمع کر کے بولی، محبت ایسے تھوڑی ہوتی ہے شامیر، آپ تو ڈائناسور کی طرح مجھ پر جھپٹتے ہیں، کبھی میرا بازو مروڑتے ہیں تو کبھی موبائل توڑ دیتے ہیں، بھلا کوئی اپنی دعا کا گلا گھونٹتا ہے؟ شامیر نے اس کی اس اچانک فنی شکایت پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کمرے کی گھٹن کو دور کر رہی تھی۔ ڈائناسور؟ واقعی؟ شامیر نے اس کی ناک پیار سے مروڑی۔ اگر میں ڈائناسور ہوں تو تم بھی کسی آفت ناگہانی سے کم نہیں ہو۔ کس نے میری 5 لاکھ کی شیروانی پر پوری روشنائی
کی دوات انڈیل دی تھی، اور وہ جو میرے لیپ ٹاپ سے بزنس فائلز ڈیلیٹ کی، اس کا حساب کون دے گا؟ جنت نے فوراً اپنی چادر درست کی اور سینہ تان کر بولی، وہ تو آپ کے دماغ کی گرمی کم کرنے کے لیے کیا تھا، اور شیروانی پر سیاہی تو ڈیزائن لگ رہا تھا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو فیشن آئیکن بنانے کی کوشش کی۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اچھا بابا، میں مانتا ہوں کہ میں تھوڑا زیادہ ضدی ہوں، مگر جنت، میں تمہیں دنیا کی ہر نظر سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے زہر لگتا ہے جب تم کسی اور کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہو۔ جنت نے شرارت سے آنکھیں مٹکائیں۔ اچھا، تو مسٹر شامیر کو جیلسی ہوتی ہے؟ ویسے اگر میں کہوں کہ زہیب اب بھی مجھے میسج کرتا ہے تو؟ شامیر کی آنکھوں میں دوبارہ وہی تیکھا پن آ گیا۔ اس نے جنت کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اب ان کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ اگر اس نے دوبارہ میسج کیا تو میں اس کا فون اور اس کے ہاتھ دونوں توڑ دوں گا۔ اور تم؟ اس نے جنت کے لبوں کے قریب سرگوشی کی۔ تمہیں میسج پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ تمہارے پاس اب 24 گھنٹے میرا یہ ڈائناسور والا چہرہ دیکھنے کا ٹاسک ہوگا۔ جنت نے ہنستے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا۔ اوہ ہو، بڑے آئے ڈرانے والے، پہلے جائیے اور یہ سیاہی زرد شیروانی بدل کر آئیے، اس میں سے بو آ رہی ہے، میرا تو دم گھٹ رہا ہے۔ شامیر نے کہکھا لگایا اور کھڑے ہو کر اسے وارننگ دی۔ جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا جنت۔ شامیر خان، اب یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب تمہیں اس ڈائناسور کے ساتھ ہی پوری زندگی گزارنی ہے۔ جنت نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرائی۔ اسے احساس ہوا کہ شامیر جتنا سخت باہر سے ہے، اندر سے وہ اتنا ہی اس کے لیے موم ہے۔ رات کی سیاہی دھیرے دھیرے چھٹ رہی تھی اور کمرے میں پھیلی گلابوں کی مہک اب ایک نئے سفر کی خوشبو بن چکی تھی۔ شامیر جب کپڑے بدل کر واپس آیا تو جنت کو کھڑکی کے پاس کھڑے چاند کو تکتے پایا۔ وہ خاموشی سے پیچھے سے آیا اور اپنی مضبوط باہیں اس کے گرد پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ جنت نے سکون سے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا، جہاں شامیر کے دل کی دھڑکن اب ایک فاتحانہ دھڑک رہی تھی۔ اور اب بھی اس چاند کو دیکھ رہی ہو، جبکہ تمہارا اپنا چاند تمہارے اتنا قریب ہے؟ شامیر نے اس کے کان کے پاس نہایت ہی دل نواز لہجے میں سرگوشی کی۔ جنت نے شرارت سے مڑ کر اسے دیکھا۔ چاند تو دور ہی اچھا لگتا ہے شامیر، قریب آئے جائے تو اس کے داغ نظر آنے لگتے ہیں، بالکل آپ کے اس غصے کی طرح۔ شامیر نے ایک دلکش کہکا لگایا اور اسے گھما کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ میرے داغ تو تم اپنی اس محبت سے دھو دیے ہیں جنت، اب اس شامیر خان کے پاس غصہ نہیں، صرف تمہارے لیے بے پناہ پیار باقی ہے۔ اس نے جنت کو باہوں میں بھر کر بیڈ کی طرف قدم بڑھایا اور اسے نہایت ہی نزاکت سے ریشمی غلاف پر بٹھایا۔ شامیر نے اس کے بالوں سے بھاری زیورات اتارے اور اس کے چہرے سے لٹے ہٹاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب صرف اس کے لیے وفاداری اور سپردگی تھی۔ جنت، میں نے تمہیں پانے کے لیے بہت پاگل پن دکھایا ہے، بہت ڈرایا تمہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں خود تم سے دور ہونے کے خیال سے بھی ڈرتا تھا۔ تم میری روح کی وہ زنجیر ہو جس کے بغیر میں بکھر جاتا۔ شامیر کی آواز میں وہ سچائی اور شدت دیکھ کر جنت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے آنکھوں میں شامیر کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور دھیمے سے بولی، آپ بہت ضدی ہیں شامیر، مگر میں بھی کم نہیں۔ اب آپ کو پوری زندگی میری یہ شرارتیں اور نخرے جھیلنے ہوں گے، تیار ہیں نا؟ شامیر نے اس کے ماتھے پر ایک تپتا ہوا لمبا بوسہ ثبت کیا اور اسے خود میں بھینچتے ہوئے بولا، میں تو جنموں جنموں تک تمہارے ان نخروں کا غلام بننے کو تیار ہوں۔ اب شامیر خان کی دنیا اس کمرے سے شروع ہوگی اور اسی پر ختم ہو جائے گی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں دو بچھڑی ہوئی روحیں ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو رہی تھیں۔ باہر پرندوں کی چہچہاہٹ ایک نئی صبح کا پیغام دے رہی تھی، ایک ایسی صبح جہاں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی لالا والی دیوار نہیں تھی، بلکہ صرف شامیر اور جنت کی ایک لازوال داستان عشق کی شروعات تھی۔ محبت نے جنون کو شکست دے کر ایک خوبصورت بندھن کی بنیاد رکھ دی تھی، اور شامیر کی آفت اب اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت سچائی بن کر اس کے حصار میں ہی محفوظ تھی۔